قرآن مجید کی ایک آیت ابھی پڑھتا ہوں، اس کے ترجمے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ حج یا عمرہ کرنے والے کو صفا مروہ کی سعی کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے، ہاں کوئی کر لے تو جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ اب سنیے اس آیت کو، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ بے شک صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے یا نہیں صحیح کر دے۔ اب الفاظ سے نا جو ترجمے سے محسوس ہو رہا ہے وہ کیا کہ بھئی کوئی اگر صفا مروہ کی صحیح کر لے تو گناہ نہیں ہوگا۔ ابھی اس واجب ہے، اس کے بغیر نہ عمرہ پورا ہونا نہ حج۔ اگر کسی نے عمرہ کر لیا اور صحیح نہ کی تو دم واجب آئے گا، اور دم دیتے ہوئے حاجی کا دم نکلتا ہے، اور کسی پہ دم واجب ہو تو اپنا دم نکلنے سے پہلے پہلے وہ دم ادا کر سکتا ہے حدود حرم میں۔ اب جناب الفاظ کے ظاہر سے تو یہ معلوم ہو، آگے سے وہ ہے واجب۔ اب پھر نہ ضرورت آ گئی سبب نزول کی یا شان نزول کی، وہ کیا؟ حتیٰ کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عروہ وہ بھی اسی غلط فہمی میں آ گئے تھے کہ شاید یہ واجب نہیں۔ تب انہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھئی بات اصل میں یہ ہے کہ زمانے جاہلیت سے ان دونوں پہاڑوں کے اوپر دو بت رکھے ہوئے تھے، ایک طرف عیساف اور ایک طرف نائلہ۔ یہ دو بدبخت لوگ تھے جنہوں نے بیت اللہ شریف کے اندر جا کے زنا کیا تھا۔ اللہ نے دونوں کو پتھر کا بنا دیا، تو وہ ایک الگ بات ہے تفصیلی۔ تو انہوں نے رکھے ہوئے تھے دونوں طرف، اور ان کی عبادت کرتے، ان کو محترم مانتے جانتے، اس طرح تک معاملہ پہنچ گیا تھا۔ تو صحابہ نے خیال کیا نبی علیہ السلام کے ساتھ 10 ہجری میں حج کرتے ہوئے کہ بھئی جس طرح بہت ساری جاہلیت کی چیزیں ختم ہو گئی ہیں تو کہیں صفا مروہ کی سعی کو بھی ناجائز قرار نہ دے دیا جائے کہ ایسے دو بت وہاں رکھے ہوئے۔ ان کے ذہنوں میں یہ تھا، اس زمانے میں، اس وقت میں، اس منظر میں رہتے ہوئے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بھئی چونکہ ایک بت ادھر کھڑا کیا ادھر کھڑا کیا ہے تو بتوں کی تعظیم تو حرام ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ صفا مروہ کا چکر لگانا بھی منع کر دیا جائے۔ تو اس بیک گراؤنڈ میں ان لوگوں کو یہ بات بتائی گئی۔ پھر چند مثالیں قرآن مجید میں تو بہت کچھ ہے ایسا۔ قرآن مجید میں بعض مرتبہ ایسا کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا شان نزول سے گہرا تعلق ہوتا ہے، اگر وہ وجوہات معلوم نہ ہو، وہ تعلق معلوم نہ ہو تو لگتا ہے کہ یہ لفظ یہاں پہ غیر ضروری ہے، فصاحت اور بلاغت کے اصولوں کے خلاف ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو ایک لفظ یا غیر ضروری یا فالتو کلام لگتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ جوڑ معلوم نہ ہو الفاظ سے اور واقعے سے۔ اس کی دو مثالیں سمجھ لیجیے۔ نمبر 1 مثال، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ۔ ترجمہ سنیے، جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کر چکو، عرفات سے آ جاؤ، سب حج کے باقی کام ہو گئے، اور اب مزدلفہ آ جاؤ وقوف مزدلفہ کے لیے، جب تم حج کے مناسک پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر اس طرح کرو جیسے اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے۔ جب تم حج کر چکو، اب مزدلفہ آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسے کرو جیسے اپنے باپ دادا کا کرتے۔ اب سمجھ میں نہیں آتی بات کہ بھئی حج کے بعد متصل مزدلفہ میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے باپ دادا کا ذکر۔ اب جب تک سبب نزول معلوم نہیں ہوگا آیت معلوم نہیں ہو سکتی۔ اب سبب نزول کیا ہے؟ اس زمانے میں مشرکین کا اور اس زمانے کے لوگوں کا عقیدہ کیا تھا، طریقہ کیا تھا؟ کو حج کرنے آتے، پورے عرب سے جگہ جگہ سے آتے، حج کرتے، حج کرنے کے بعد عرفات کے بعد جب مزدلفہ آتے، اب ہر آدمی اپنے اپنے باپ دادا کی پٹاری کھول کے بیٹھ جاتا کہ ان کے فخر، ان کے کارنامے، ان کی بڑائیاں، اور پوری شد و مت کے ساتھ اور گرم جوشی کے ساتھ کہ بس میرے ہی باپ دادا تم سب کے باپ دادا سے اچھے ہیں۔ ہر بندے کی یہی فکر ہوتی تھی کہ میرے باپ دادا نے جو کیا تمہارے باپ دادوں نے نہیں کیا۔ ہر آدمی پوری شد و مت کے ساتھ سارا زور اس پہ لگا دیتا تھا۔ تو فرمایا کہ دیکھو وہ باتیں ختم ہو گئی، اب زور لگا رہے ہیں نا تو اللہ کی یاد میں رہتا ہوں۔ اب یہ واقعہ ہمیں معلوم ہوا، اب اس آیت کا ترجمہ سنیں گے تو بات پوری سمجھ میں آ جائے گی کہ بھئی جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ تعالیٰ
کا ذکر اس طریقے پر کرو جیسے اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے. اب سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں؟ تو شان نزول اور سبب نزول کتنی اہمیت کی چیز ہے، لیکن بعض دانشور اس کا انکار کرتے تھے. اسی میں شان نزول کے اندر چوتھا پوائنٹ ہے، قرآن مجید کے اندر ایسے مقامات بھی تھوڑے نہیں ہیں جس میں کسی خاص واقعے کی طرف مختصر سا اشارہ کر دیا گیا. اب جب تک وہ واقعہ معلوم نہ ہو آیت سمجھ میں نہیں آ سکتی، ترجمہ سمجھ میں نہیں آ سکتا. مثلا ایک آیت ہے سورہ انفال کی، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اس کا ترجمہ یہ ہے، اور اے پیغمبر جب آپ نے ان پر مٹی پھینکی تھی تو اصل میں آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ ہم نے پھینکی تھی. اللہ کہتے ہیں میں نے پھینکی تھی. اب اس کو کیسے سمجھیں؟ قرآن کی آیت ہے، اے پیغمبر جب آپ نے ان پر مٹی پھینکی تھی تو اصل میں آپ نہیں تھے، میں تھا. اس کو کیسے سمجھیں؟ جب تک سبب نزول نہیں معلوم ہوگا نہیں سمجھ سکتے. تکے لگائے بندہ. اور جو انکار کر رہے ہیں کہ سبب نزول یا ہمیں وہی غیر مطلوب کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو سمجھ ہی نہیں سکتا. انہوں نے تو اپنا دروازہ ہی بند کر لیا. ابھی کیا ہے، غزوہ بدر میں مسلمان کے اور کافی مسلمانوں کی کافروں سے جنگ ہو رہی تھی. کافروں کے نرغے میں آ رہے تھے، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹی لی، مٹھی میں بھری اور ایسے پھینک دی. آپ نے تو ایک طرف پھینکی، وہ پورے لشکر میں جتنے بندے تھے سب کی آنکھوں میں گئی. اس کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. تو پھینکی تو حضور نے تھی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ آپ نے نہیں، میں نے پھینکی. اب اس واقعے کے بغیر اس آیت کو نہیں سمجھ سکتے. امام واحدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک آیت کا سبب نزول اور متعلقہ واقعہ معلوم نہ ہو اس وقت تک آیت کا صحیح مفہوم بیان کرنا ممکن نہیں. لہذا جن لوگوں نے تفسیر قرآن کے بارے میں اسباب نزول کی اہمیت سے انکار کیا ہے، اصل کے اندر وہ قرآن پاک کے مضامین کو اپنی مرضی کا مفہوم دینا چاہتے ہیں. وہ اپنی مرضی اس میں ڈالنا چاہتے ہیں اور رب کی مرضی پوری نہیں کرنا چاہتے.